السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، اس وقت میں اپنی جامع مسجد زمانیہ ریلوے اسٹیشن کے اندرونی حصے میں موجود ہوں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مسجد کو سجایا، جس نے مسجد کو خوبصورت بنایا، گویا اس نے اسلام کو سجایا، اسلام کو روشن کیا۔ ایسا ہی ایک خوبصورت واقعہ ایک صحابی رسول کا ہے، جو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دستہ شفقت پر، نبوت والے ہاتھوں پر کلمہ طیبہ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ لے لیے تھے۔ یوں تو وہ رہنے والے فلسطین کے تھے، لیکن ہمیشہ تجارت کے غرض سے، کاروبار کے غرض سے مدینۃ المنورہ مسجد نبوی میں آیا جایا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ خوبصورت مسجد، وہ عالی شان، وہ حسن و جمال والی مسجد جس کو مسجد نبوی بھی کہتے ہیں، اس مسجد میں آتے اور نماز پڑھتے، پھر اپنے تجارت کے غرض سے فلسطین واپس چلے جاتے۔ فلسطین کے بازار میں ایک مرتبہ آپ کو ایک فانوس نظر آیا، جو چھت سے لٹکا دیا جائے اور اس میں چراغ رکھا جاتا تھا۔ پہلے کے زمانے میں تو اس کو روشن کر دیا جاتا تو بڑی خوبصورت لگتا تھا۔ حضرت جناب تمیم داری کو فلسطین کے مارکیٹ میں، بازار میں ایک خوبصورت سا فانوس نظر آیا۔ آپ نے اس کو خرید لیا، اور خریدنے کے بعد جب آپ مدینۃ المنورہ شریف آئے تو مسجد نبوی جب آپ کا جانا ہوا، مدینۃ المنورہ شریف آئے، اور آنے کے بعد جس وقت مغرب ہوا، اذان کے وقت، اذان مغرب ہونے والی تھی، تو آپ نے اپنے غلام کو بلایا، اپنے خادم کو بلایا اور بلا کے کہنے لگے کہ اس فانوس کو لو، اور وقت مغرب ہو رہا ہے، اس کو لے جاؤ اور لے جا کر کے مسجد نبوی کے چھتوں سے لٹکا دو، اس میں چراغ روشن کر دو۔ حضرت تمیم داری کے اس غلام نے اس چراغ کو لیا اور مسجد نبوی کے چھتوں سے لا کر کے لٹکا دیا۔ وقت مغرب ہو رہا تھا، چراغ روشن کر دیا۔ جب اذان ہو چکی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کے ارادے سے مسجد نبوی میں تشریف لائے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد نماز مغرب اپنے صحابیوں سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ کس نے کیا ہے، یہ کس کا کام ہے جو مسجد کو سجایا ہے؟ تو صحابہ نے کہا، یا حبیبی، یا رسول اللہ، یہ ہمیں تو خبر نہیں کہ یہ کس نے لگایا، کس نے سجایا، یہ فانوس اور ان میں یہ چراغوں کو روشن کس نے کیا، لیکن اے میرے اللہ کے حبیب، اے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم، ہاں اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ان فانوسوں کو لگانے والا اور اس میں چراغ روشن کرنے والا حضرت جناب تمیم داری کا ایک غلام آیا تھا، اور چند لمحے پہلے وہی چھتوں سے لٹکا کر کے چراغ روشن کر کے چلا گیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت تمیم داری کو بلایا، خبر بھیجی، حضرت تمیم داری آئے، اور حضرت تمیم داری سے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے تمیم، تم نے صرف مسجد کو ہی روشن نہیں کیا، بلکہ یہ بتاؤ کہ کیا تم نے یہ چراغ لگائیں یا نہیں؟ تو حضرت تمیم داری نے کہا، یا حبیبی، یا رسول اللہ، میں فلسطین کے مارکیٹ سے واپس آ رہا تھا تو مجھے یہ فانوس نظر آئے، میں نے ان کو خرید لیا
اس غرض سے کہ میں چل کے مسجد نبوی میں لگا دوں گا، اس سے میری مسجد خوبصورت لگے گی۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اے تمیم، تو نے بہت نیک کام کیا اور یہ تمہاری ادا رب ذوالجلال کو اتنی پسند آئی کہ تم نے صرف مسجد کو ہی نہیں خوبصورت بنایا، تم نے مسجد کو ہی نہیں سجایا، بلکہ تم نے اسلام کو روشن کر دیا۔ سبحان اللہ، تم نے مسجد کو ہی صرف روشن نہیں کیا بلکہ تم نے اسلام کو روشن کیا ہے، اسلام کی بلندی کو روشن کیا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر ہم مسجد کو سجائیں، مسجد کو سنواریں، مسجد کو خوبصورت بنائیں، تو ہم نے صرف مسجد کی در و دیوار کو نہیں سجایا بلکہ اللہ کے اس مقدس رسول کے اوپر جو اسلام آیا، جس سے ہمیں کلمہ طیبہ نصیب ہوا، ہم نے اس اسلام کو سجایا ہے، اس اسلام کو سینچا ہے، اس اسلام کو روشن کیا ہے۔ آقا نے فرمایا اے تمیم، اگر میری ابھی کوئی بیٹی ہوتی تو میں تمہارا عقد اس سے کر دیتا، تمہاری ادا اتنی خوبصورت پسند آئی، اتنی خوبصورت لگی کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دیتا۔ تو اسی محفل میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک چچا حضرت حارث کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے چچا حضرت حارث کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اپنے چچا کے بیٹے کی بھی شادی تو آپ فرما سکتے ہیں؟ تو آقا نے کہا بے شک۔ تو حضرت تمیم داری سے حضرت حارث کے بیٹے کی بیٹی کا نکاح ہو گیا۔ یہ خوبصورت واقعہ میں نے اس لیے کہا کہ آج ہماری مساجدیں، ہم مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد ہم بے شمار ایسی غلطیاں کرتے رہتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے منع فرمایا ہے۔ ہم سوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بے شمار ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو ہماری نیکیوں کو کھا جاتی ہیں۔ گویا ہمیں بھی اور آپ کو بھی یہ چاہیے کہ وہ کام مسجدوں میں کریں اور اپنی عاقبت کو سنواریں جس سے ہمارا رب اور ہمارے رب کے محبوب نبی ہم سے راضی ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔